السلام علیکم ناظرین، جو شخص یہ ویڈیو پوری دیکھے گا ہم اسی کے لیے خاص دعا کریں گے کہ اللہ اسے کامیاب کرے، آمین۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں میرا ایک چھوٹا سا حصہ ساتھ رہنے کی درخواست کرتا ہے، میرا ایک بہت بڑا حصہ فرار ہونا چاہتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کسی کو ناراض نہ کرو۔ اگر تم سے کوئی پیار مانگے تو اسے انکار نہ کرو۔ اکثر باغوں میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، کاش دلوں پر بھی یہ لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اب زندگی جس راستے لے کر جائے گی چلے جائیں گے، اپنی پسند کا راستہ ہمیں راس نہیں آیا۔ انسان 2 وجہ سے بدل جاتا ہے، یا کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ کبھی کبھی آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے بہتر کے حقدار ہوتے ہیں۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہے، تمہارے ساتھ رہنا چاہے، تمہیں سننا چاہے اور تمہارے جیسا بننا چاہے۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کرے، آپ بہت غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ خود غرض رشتوں کی یہی پہچان ہے، رہتے ہیں اجنبی کی طرح اور حق مانگتے ہیں حقدار کی طرح۔ خاموش ہونا کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو اندر کے مضبوط انسان کی علامت ہوتی ہے، جس سے رشتہ محفوظ رہتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو اللہ کے خوف سے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم پر مہربان ہے؟ جب مومن کو کچھ بانٹنے کی توفیق مل جائے، اچھی سوچ بانٹے یا آسانیاں، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ زندگی رب کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل آئیں گے، لیکن اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت کے بعد زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ میٹھی باتوں پر کبھی کسی کی اعتبار نہ کرنا،
کیونکہ آج کل لوگوں کے ہونٹوں پر شکر اور دلوں میں زہر ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ کسی کی زندگی میں جھانکنے سے پہلے اپنی زندگی سنوار لو۔ جو اپنے گھر پر دھیان دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، عزت میں جیتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہیں ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کرے۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں۔ اتنی وفاداری نہ کر، کسی سے مت ہوش کر غالب۔ یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ کیا پتہ خدا سے ملاقات کا احوال ایسا نہ ہو جیسا بتایا جاتا ہے۔ شاید سوال صرف یہ نہ ہو کہ زندگی کیسی گزری، بلکہ خدا یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے تم پہ زندگی کیسی گزری۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔